والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبہ حاضرین سامعین، سب سے پہلے اظہار تعزیت امجد حسین چودھری صاحب کے لیے، ان کے خانوادہ سے بلال صاحب نے مجھے حکم فرمایا، کہیں جانا تھا لیکن درمیان میں وقفہ تھا، اس لیے میں نے اسے ساتھ آ سکتا کیونکہ مرحوم امجد حسین چودھری صاحب اس حوالے سے کچھ نصیب انسان ہیں کہ ان کے خانوادے کا تعلق ایک طرف پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، دوسری طرف مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب سے ہے، تو یہ دونوں بڑی شخصیات ہیں۔ پاکستان میں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب کہ جن شاگردوں نے کام کیا ان میں مفتی محمد حسین نعیمی، جامعہ نعیمیہ والے آپ واقف ہیں، جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی احمد یار خان نعیمی، اور فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی، بڑی شخصیات ہیں، ہر شخصیت نے بڑے بڑے ادارے بنائے اور کام کیا۔ تو ظاہر ہے ایسی بڑی شخصیت سے جس خانوادے کا تعلق ہو تو وہاں جانا بذات خود ایک سعادت اور ایک رحمت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے، اور خود چودھری صاحب جو ہے وہ مولانا نورانی صاحب، مولانا نیازی صاحب سے ان کے بڑے تھے اور گہرے تعلقات تھے اور مراسم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیٰ کرے۔ ہمارا کوئی عزیز یا پیارا جب ہم سے رخصت ہوتا ہے تو در حقیقت یہ لمحات سفید پریکر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم جو بے تکان توڑے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں روک کر سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ پیارے سے پیارے رشتے، عزیز سے عزیز لوگ جن کے بغیر بندہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی جب بچھڑ جائے، دبا کے چل دیے قبر میں نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانہ۔ تو یہ ایک فنا کے گھاٹ ہم سب نے اترنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آج کی نشست میں جو بنیادی آپ سوال سمجھ رہے ہیں یا کہہ لیں اسے سوال، وہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے جانا کہاں ہے اور ہمیں ہونا کیا چاہیے، یعنی کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے اور ہم نے جانا کدھر ہے۔ یہ تین بیسک پوائنٹس ہیں جن کو مختصر وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کے ابتدائی حصے سے اللہ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ برکتوں والی ذات ہے اللہ کی ذات، جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہتیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اسی نے بنائی اور زندگی بھی، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے زیادہ حسین کون ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، گہرائی میں آئیں، سورہ مومنون آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کا جوہر جو ہے وہ کھنکتی ہوئی مٹی سے، تین سے اللہ نے بنایا انسان کا جوہر۔ ثم
ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. پھر آگے تخلیق انسانی کا سلسلہ چلا، پانی کی ایک بوند کی شکل میں انتہائی قرار کی جگہ پر اسے رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس پانی کی بوند کو اللہ فرماتا ہے ہم نے جمے ہوئے خون کی شکل کی. اب بظاہر جمع ہوا کیونکہ جو جم جائے اس میں تو زندگی نہیں ہوتی، اس میں تو زندگی ہوتی ہے نا خون کے قطرے میں. اب اس کی تعبیر کو سائنسدان بہتر کر سکتا ہے، میڈیکل سائنس کا. بظاہر جمے ہوئے خون کی شکل میں اسے ہم نے کر دیا. پھر فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کے لطفے میں تبدیل کی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے لطفے میں ہڈیاں پیدا کی. پورا پروسیس جو انسانی تخلیق کا ہے وہ اس آیت میں بیان ہے. اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کی خوبصورت جلد چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس میں روح پھونک کر اسے ایک نئی مخلوق بنا دی. اب سنیں، اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین بنائی، اس نے پہاڑ بنائے، اس نے جن و ملک بنائے، نباتات، جمادات، حیوانات، کئی ہزار عالم بنائے اس نے. لیکن کسی جگہ بھی اس نے اتنے فخر کا اظہار نہیں کیا جتنے حضرت انسان کی تخلیق پر فخر کا اظہار کیا. یہ عجیب بات ہے. سارے مرحلے ذکر کر کے بڑے فخر سے فرمایا خود رب العالمین نے فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی برکتوں والا ہے. دیکھیں نا، وہ سارے خالقوں سے بڑھ کر زیادہ حسن والا خالق ہے. اس نے کیسا پیکر حسن تراشا ہے. عجیب ایک انسان احتساب اور کیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ کو اپنی اس تخلیق کے اوپر، ہمارے اس وجود کے اوپر کتنا ناز ہے. بجا طور پر انسان کہہ سکتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹ گئی ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنا ہے. یہ بات بھی بجا ہے کہ اس نے تخلیق کے سارے مرحلے ذکر کر کے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا. اور آگے خود حضرت انسان کو کیا کہا؟ سورہ 3 پڑھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ کی قسم، مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑے ہی حسین سانچے میں تراشا ہے. اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا حضرت انسان کی وجہ سے، اور حضرت انسان کو احسن تقویم کہا. عجیب کیفیت نہیں، عجیب راحت محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. مت سائل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک پر سو، تب خواب کے پردوں سے انسان نکلتے. علامہ نے ایسے نہیں کہا تھا نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح تمافا. میرے قلوب میں ہے ایک نغمہ جبریل آج وہ سنبھال کر رکھا ہے جسے لا مکان کی. حضرت انسان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، جس کی تخلیق پر اس کے مراحل ذکر کر کے وہ فرمائے کہ میں احسن الخالقین ہوں، اور جس پیکر حسن کو تراشا ہے اسے کہے یہ احسن تقویم ہے. اب خالق حسن جو ہے پیکر حسن سے کسی چیز کا طالب ہے. یہ بات ہے سمجھنے والی. خالق حسن پیکر حسن سے طالب ہے. کس چیز کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ ہمارے کنڈکٹ میں حسن سے طالب ہے، ہمارے رویے میں حسن سے طالب ہے، ہماری گفتار میں،
ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں وہ چاہتا ہے کہ سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ بولتے ہوئے حسن کا کون خیال رکھتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. دیکھیں اشفاق کا مسئلہ فرمایا کرتے تھے مرحوم کہ لوگ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں آئی. ہم سے تو اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور پھر اس خالق کے حسن نے طالب حسن بن کر انسان سے مطالبہ کیا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو شخص حسن والے عمل کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ اخلاق کا ہو، کردار کا ہو، معاملات کا ہو، عائلیات کا ہو، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. یہ کائنات کی تخلیق حسن پر مبنی ہے اور پیکر حسن انسان کو بنایا ہے. اور پھر اس کو اگر حسن کی ضرورت پڑے تو کدھر جائے؟ ساری کائنات کے انسانوں کا رخ موڑ کر اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حسن چاہیے تو اس بارگاہ حسن سے جس کے بارے میں اعظم چشتی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ اس بارگاہ میں جاؤ، وہاں سے حسن کی خیرات ملے گی. اب ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ خالق حسن پیکر حسن سے طالب حسن ہے اور ماڈل بھی دے دے. یہ پہلا حصہ گفتگو کا ہم یہاں تک پہنچا. لیکن کیا جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کیا انسان وہی ہے؟ کیا انسان صرف سراپے کا نام ہے؟ انسان قد و قامت کا نام ہے؟ اچھی ڈریسنگ کا نام ہے؟ اچھے بزنس کا نام ہے؟ اچھے بینک بیلنس کا نام ہے؟ نہیں، یہ وجود تو ایک خول ہے، خول ایک اوپر کا ایک حصہ ہے. انسان کو ہوتا ہے جس کو دیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، سال ہر سال گزار دیتے ہیں اور اس کے سحر سے نہیں نکل پاتے، اپنے وجود کی نرگسیت سے نہیں نکل پاتے. آج اس وقت جو زوال ہے اس کی مین وجہ کیا ہے کہ جو ارباب علم و دانش تھے انہوں نے بھی سماج سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور جو مسند نشین تھے وہ بھی اتنا اوپر چلے گئے کہ عام آدمی کی رسائی نہیں رہی. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ادھر ادھر کے لوگ آئیں گے نا. وہ راحت سرحدی کا شعر ہے، تو خود کو کوئی ایسی آسمانی شے نہ بنا کہ تجھ سے بات بھی کرنی پڑے وضو کر کے. یہ کیفیت ہے نا. اور جب یہ کیفیت پیدا ہوگی پھر اندھوں میں گانے راجے ہوں گے، اب نارمل لوگ آئیں گے. خلا تو پر ہونا ہے نا، کسی نے تو کرنا ہے. اور پھر عدم برداشت آئے گی اور پھر سنی سنائی کی لشکر کشی جس طرح آج ہم کرتے ہیں. یہ بھی راحت سرحدی کسی غزل کا خوبصورت شعر ہے، سنی سنائی کے لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کرتا. بات تو اتنی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوچنے کیا اس جسم کا نام انسان ہے؟ کیا اسی کے اوپر اللہ نے فخر کیا، احسن الخالقین کہا؟ کیا اس ظاہر کو احسن تقویم کہا؟ یہ سوال ہے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اس جسم کی کوئی حیثیت ہوئی نہیں ہے. کیسے اتنی حیثیت ہے جتنی اس کو دینی چاہیے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تو جسم کے اندر موجود چیز کی ہے جسے روح کہتے ہیں. دیکھیں نا انسان کا جب وقت آخر آتا ہے
اور انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے. تو جب آپ دعا مانگتے ہیں، جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نیت کرتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ دعا واسطے اس روح گئی تو تشخص بھی لے گئی، نام بھی لے گئی. یہ بات سمجھنے کی ہے، پہچان روح کی وجہ سے تھی. روح کیا نکلی کہ نام تک نہیں لیا جا رہا. اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت آ گئی، دعا واسطے اس میں شرک. اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ جو جسم کا طواف کرتے ہیں، جسم کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والے فلسفے پر عمل کرتے ہیں، لوگ تو ناقص ہیں بھائی. دیکھیے صاحب نے کتنی حسرت سے کہا تھا، وقار یزدان حسن انسان، ضمیر عالم بدل گیا، کہیں مشیت پہ نیند کاری، کہیں معیشت تڑپ رہی. مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے، قدم قدم پر خدائے برتر تیری فضیلت تڑپ رہی. کبھی شبستان کے رہنے والوں، غریب کی جھونپڑی بھی دیکھو، خزاں کے پتوں کی جھانجھنوں میں کسی کی عصمت تڑپ رہی. انسان یہ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے اور انتہائی عجیب بات ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم. حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا. تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ روح کا رشتہ کمزور ہو گیا. روح کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی. روح کا ناتا جب کمزور ہو جائے، دو چیزیں ہیں، روح اور جسم. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ یوں سمجھے دو کیاریاں ہیں، ایک جسم کی اور ایک روح کی. یہ ایسے ہے جیسے ایک کانٹوں کی کیاری اور ایک پھولوں کی. پھولوں کی کیاری پر توجہ نہیں دیں گے تو جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی. پھر یہ جو ہمیں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے نیگیٹو چیزیں میں، غلط چیزوں میں، نیگیٹو چیزوں میں، اور بزبان غالب ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. جس کو غذا دو گے وہی طاقتور ہوگا. تو روح کو ہم غذا ہی نہیں دیتے، نہیں دیں گے تو جسم طاقتور ہو جائے گا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان صرف جسم کا نام، بلکہ اس کا دار و مدار ایک ایسی چیز پر ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اور وہ کیا ہے؟ وہ روح. روح ہے تو زندگی ہے، تشخص ہے، پہچان ہے، نام ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، ملکیت ہے، سارا کچھ ہے، سارے اختیارات ہیں جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. روح نکل گئی کچھ باقی نہیں رہا. اچھا یہ پھر پریکٹس مسلسل کرائی جاتی ہے. ہر روز اپنے شہر میں، علاقے میں کسی نہ کسی کا جنازہ تو اٹھ رہا ہوتا ہے. اور اتنا زیادہ مشاہدہ کے باوجود بھی بندہ نہ سمجھ سکے، پھر اسے سوچنا تو چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا مجھے نصیحت فرمائے، امیر المومنین مجھے نصیحت فرمائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا آپ کے والد کیا کرتے ہیں، کون ہیں؟ تو اس نے کہا ابا جی پچھلے ہفتے فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا میری آنکھوں سے دور ہو جا، جسے باپ کی موت نصیحت نہیں دے سکتی اسے عمر بن عبدالعزیز کیا نصیحت. قریب سے قریب رشتے ہم سے چھنتے ہیں، اگر ان کے چھن جانے پر بھی نصیحت نہیں آئی اگر کہاں سے آئے.
فرمان ہے کہ انسان میں اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں، قلب ہے، نفس ہے اور عقل ہے۔ کامل وہ ہے جو ان تینوں میں توازن پیدا کرے۔ جو صرف عقل کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ دہریت کی طرف، الہاد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ عقل کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عقل فیصلہ کن نہیں ہے۔ عقل کے اوپر قلب کو حاکم بنائیں، پھر نفس قابو میں آئے گا۔ علامہ کا کتنا خوبصورت شعر ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا۔ ہر فیصلہ عقل سے نہیں کیا جاتا، تو عقل کے اوپر قلب حاکم ہونا چاہیے، پھر نفس قابو ہوگا، ورنہ تو عجیب کیفیت بن جائے گی۔ نفسانیت جب غالب آ جائے گی تو پھر انسان نہیں شرمندہ ہوگا، انسانیت شرمندہ ہوگی، جس کے مظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کامل کون ہے؟ جو ان تینوں میں توازن پیدا کرے۔ عقل کو اس کی غذا چاہیے، روح کی اس کو غذا چاہیے، نفس کی اس کو غذا۔ اسلام اسی لیے تو حسین دین ہے کہ وہ خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے، کہ جسم تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے، مالک اللہ ہے، تمہیں اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے زندگی میں، یہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی سے علماء فقہاء نے یہ اخذ کیا کہ جو انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے وہ اپنے اعضاء کا عطیہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ یہاں سے استدلال کیا گیا ہے۔ لیکن ہم تو امین ہیں بھئی، اس کے مالک تو نہیں ہے، تو اس میں 3 چیزیں رکھیں تو ہماری امین کیا ہوتا ہے؟ جو عقل کو اس کا حصہ دے، قلب کو اس کا حصہ دے، نفس کو اس کا حصہ دے۔ کیا جسم کو بھوکا رکھنا جائز ہے؟ رہبانیت اسلام میں جائز ہے؟ نہیں ہے۔ صرف ذوق میں آدمی رہے اور عقل کے تقاضے مسمار کر دے، پائمال کر دے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اسلام سے زیادہ لاجیکل دین ہے ہی نہیں۔ تو تینوں کو غذا دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہم جب ایک طرف چل کرتے ہیں تو اس کے پھر مظاہر سامنے آتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہم کیا، ہماری نسلیں بھگتتی ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جس طرح جسم ہے اس کا دار و مدار روح کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ روح ہمیں نظر ہے، روح کی وجہ سے ساری بہاریں ہیں۔ تو جس طرح جسم ایک سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، وجود ہے، سراپا ہے، اس کا دار و مدار روح کے اوپر ہے، تو دوستو اسی طرح روح کی بھی ایک روح ہے، روح کی بھی ایک روح ہے۔ کیا صرف جسم اور روح اگر مل جائیں، اگر یہ کافی ہوتا تو پھر ابو جہل کیوں بنتا، پھر ابو لہب کیوں بنتا، عتبہ شیبہ امیہ بن خلف، فرعون، نمرود، قارون جیسے کردار، یزید جیسے کردار کیوں سامنے آتے؟ اس کا مطلب ہے صرف روح بھی کافی، روح بھی کافی۔ اب جسم کی خوراک تو آتی ہے کیونکہ یہ خاک اس کے خمیر میں شامل ہے، مٹی سے آتی ہے، روح کی خوراک آتی ہے عالم بالا سے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس نے اپنی روح کا جلوہ رکھا ہے اس کی خوراک کا انتظام بھی اوپر سے ہوتا ہے۔ اب یہ پہلو بڑا اہم ہے، جس مرحلے میں میں آپ کو لے آیا ہوں، یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم روح کو خوراک زمین سے نہیں دے سکتے اور جسم کو خوراک آسمان سے نہیں دے سکتے، ہر ایک کا اپنا تقاضا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک آیت بیان کی اور کیا
خوبصورت حکایت ہے کہ مجنون کو لیلا کی یاد کر پایا اور وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوا اور اس کی مہار کھینچی اور رخ کیا لیلا کی بستی سے. اب اس اونٹنی کا بچہ تھا، تازہ بچہ تھا. مجنون جب استغراقی کیفیت میں چلا گیا، تصورات میں گم ہوا، اس کی مہار کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو اونٹنی مڑ کر اپنے بچے کے پاس آ گیا. مجنون نے جب آنکھیں کھولی دیکھا اونٹنی تو جہاں سے سفر شروع کیا تو ادھر کھڑی ہوئی اپنے بچے کے پاس. پھر اس نے اس کی مہار کھینچی، پھر وہ چلتی رہی اور جب تک گرفت مضبوط رہی چلتی رہی اور جب گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ مڑ کر پھر بچے کے پاس آ گیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تین چار دفعہ جب یہ ہوا تو مجنون نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور اس کی طرف دیکھ کے کہا لگتا ہے تیری منزل اور ہے میری منزل جسم کی منزل اور ہے روح کی منزل. یہ بات سمجھنے کے یہ آج کا حاصل ہے. اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے. اس سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمیں سپیڈ بریکر ملا ہے ہم ان کی یاد میں بیٹھے سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور جانا کس طرف چاہیے. ہم کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے، اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. اب تو جس طرح جسم کا دار و مدار روح کے اوپر ہے، روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت، اسی طرح روح کی بھی ایک روح ہے. اگر اس روح کو وہ روح نہ ملے پھر فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، کردار ہے. پروردگار یہ ہماری روح کو روح کہاں سے ملے گی؟ جسم کی زندگی تو روح سے ہے، روح کی زندگی کہاں سے ملے گی؟ سبحان اللہ. رب کے قرآن میں کیا شان ہے جناب، بندہ اسے سمجھے تو عجیب کیفیت آئی ہوتی ہے. رب فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری روح کو زندگی کہاں سے ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ کے بلاوے کو تو کسی نے نہیں سنا. ہمیشہ نبی اور رسول کا بلاوا ہی اللہ کا بلاوا قرار پایا نا. اور پھر عجیب بات ہے اسی لیے آگے اذا دعاکم کا لفظ استعمال کیا. اصول ہے عربی کا اگر سبجیکٹ دو ہوں تو اس کی طرف جو پروناؤن لوٹتی ہے وہ دو کے لیے ہونی چاہیے نا. تو وہ اذا دعواکم ہونا چاہیے تھا لیکن اذا دعاکم فرمایا. کیوں؟ کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ جب میرے رسول بلائیں یہ مت سمجھنا کہ وہ ذاتی حیثیت کے بلا رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ جانا کہ خود رب العالمین بلا رہا ہے. اس یقین کے ساتھ جانا یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے یہی آ گیا. یہ مفر مکر بڑا خوبصورت لفظ ہے. مفر کہتے ہیں فرار ہونے کا راستہ، فرار ہونے کی جگہ. مکر کہتے ہیں قرار پانے کی جگہ. حضور کی بارگاہ چھوڑ دیں گے نہ فرار ہو سکیں گے نہ زندگی میں قرار ہو سکیں گے، نہ اس زندگی میں نہ زندگی. خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو. اذا دعاکم جو یہاں نہیں تو ہماری تو وہاں تک رسائی. لیکن اتباع میں ناگواری نہیں ہوتی، سرشاری ہوتی. سردی گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی. جس کے تصور میں بندہ جا رہا ہے عجیب کیف میں جا رہا ہوتا ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ چلے اپنے مرشد کے پاس خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. سنیں کیا کیفیت ہوتی ہے. ملتان کے قریب جب وہ چلتے تھے نا پاؤں زخمی ہو جاتے تھے. خون رشتہ تھا، سفر کافی تھا، راستے ظاہر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے. تو راستے میں خضر علیہ السلام ملے.
تعارف کرایا، سلیمان میں خضر ہوں. اب فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھتے ہیں. یکسو حنیف، حضرت ابراہیم کی یہی صفت اللہ کو پسند ہے نا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. وہ بس میری طرف دیکھتے تھے. میں نے کہا بیٹے پر چھری پھیر دو، رکھ دی چھری. میں نے کہا اپنے اہل خانہ کو بے آبا بے آبادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. میں نے کہا حق کا اعلان کرنا ہے، آگ میں کود گئے. میں عرض کر رہا تھا جسم کی تو روح ہے، جسم کی زندگی کس سے ہے؟ اب روح کو زندگی کہاں سے ملے گی؟ سنیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کے رسول کا تمہیں بلاوا آئے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ نہیں کہا جب وہ بلائیں، فرمایا جب وہ بلائے، جب میرا محبوب بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. سنیں کیوں؟ آج تو حضور کی زندگی کے بارے میں بھی مناظرے ہوتے ہیں. جن کا نام لے کر شہید ابدی زندگی پا جائے، اس نبی کی زندگی پر امت مناظرے کریں گے. اس سے بڑی بات نصیبی کیا ہے؟ جو جانے کائنات ہیں، جو اصلِ کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، اب ان کے مقام اور مرتبہ کا فیصلہ جو ہے وہ جن کی عظمت اتنی، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش بشر ہو گئی. کب سے جبریل کی خواہش بشر ہو جائے، جن کی اتنی شان کہ نوری فرشتوں کا سردار بھی گرد راہ میں ہو جائے. میں اور آپ کے سوال بتا رہا ہوں. سنیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کیسے جانے کائنات. جب وہ بلائیں، یعنی کون؟ میرا محبوب بلائے، فوراً حاضر ہو جاؤ. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. یہ آیت ہے لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کیا آیت ہے بھائی، میں تمہیں کہہ رہا. اور اگر یہ سوال کیا جائے زندگی اللہ کے ہاتھ میں، مجھے بتائیں وہ کھجور کے خشک کرنے میں زندگی کہاں سے آئی تھی؟ حضور کا لمس ہی نصیب ہوا تھا نا. وجود پاک کا چند لمحے کا لمس نصیب ہوا. اور حضور جب منبر کی طرف جانے لگے، جو ایک انصاری خاتون نے بنوایا تھا، تو وہ رو نہیں رہا تھا. اور اس کے نام کا ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے نا. اسے وہی دفن کیا گیا ریاض الجنہ میں. اندازہ لگائے بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کرتے تھے نا، اور مردہ اس وجود کا نام ہے جس سے روح نکل گئی تھی. آنکھیں تھی دیکھنے کے لیے، کان تھے سننے کے لیے، زبان تھی فریاد کرنے کے لیے، دل کا دھڑکنے کے لیے. روح نکل گئی. عیسیٰ علیہ السلام اس روح کو واپس لوٹا دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندگی دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو اس وجود سے روح کا رشتہ جوڑتے تھے نا. کھجور کے خشک چلنے میں آنکھیں کہاں سے آئی تھی؟ کہاں سے آنکھیں آئی تھی؟ اس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل کہاں سے آیا؟ اس کی سننے والی سماعت میں حضور کا ڈائلاگ موجود ہے. اب واپس مجھے جب رونے کی آواز سنی، اپنے آغوش میں لیا، مکالمہ ہوا. باغ میں جانا چاہتا ہے کہ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ یہاں پھر اگر ٹھوکر کھا گئی، شاید جنت میں بھیج دیا. بھئی عاشق کی قدم میں، عاشق کی جنت محبوب کے قدم میں ہوتی ہے. اسے وہاں دفن کیا گیا مسجد نبوی شریف. جی برانڈ نہیں. اب خشک کرنا، جب اس کے رونے کی آواز آئی نا، عجیب کیفیت بن گئی. صحابہ کرام پریشان، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ ان کو سمجھ اس کا سٹائل ہے. حضور مڑے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کر رہے ہیں.
بابا فرید نے کیا خوبصورت کہا، اس دن بھی عقدہ کھلا، صحابہ کرام تو اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق سمجھتے تھے نا، اس دن ان پر عقدہ کھلا، کوٹے تے چڑھ فریدا گھر گھر بلدی آگے، میں سمجھی ایک میں مٹھی سے مٹھی آسارا کر خوش کنکریاں ہاتھ میں آئے، حنین کے غزوہ میں وہ جب کنکریاں جاتی ہیں 30-40 ہزار کے لشکر میں، کیا وہ کنکری کسی مسلمان کی آنکھ میں پڑی؟ بتائیں پڑی؟ کس کی آنکھ میں پڑی؟ کنکری تو بے جان ہے بھائی، اس میں زندگی ہے۔ دست نبوت کا لمس کیا نصیب ہوا کہ 40,000 کے لشکر میں ایمان اور کفر ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا، وہ تو دل کی نہاں کیفیت کا نام ہے۔ لمس کیا نصیب ہوا کہ 40,000 کے لشکر میں دل کی نیت کی کیفیت جان کر کنکری آنکھوں میں جا رہی ہے۔ قرآن کے مطابق وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے بنایا؟ اور جو حدیبیہ کے مقام پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے، اب بھی ان کی زندگی میں رہتا ہے۔ ایک پتھر سے جو موسیٰ نے نکالے چشمے، پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں نا، ایک پتھر سے جو موسیٰ نے نکالے چشمے، پھر بھی اس دست مفجر سے بڑھ کر تو نہیں۔ اختتام کی طرف کا لے آیا ہوں، جسم کا دار مدار روح پر، جسم کی زندگی کہاں سے آتی ہے اور روح کو زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ روح کو زندگی وہاں سے ملتی ہے۔ آپ سارا کچھ کرتے رہے، تلاوت کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، سخاوت کرے، اگر تعلق میں رسالت نہیں ہے، روح کو زندگی نہیں مل سکتی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کی خوشکی میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تری اور سرشاری نصیب نہیں ہوگی، تو یہ تو زندگی کے ساتھ آتی ہے۔ اور آخری بات، کیا خوبصورت بات کی مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب بندے کی وفات ہوتی ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب کیفیت بنتی ہے وہاں پر۔ پہلا سوال ہوا من ربوں کا، جواب دیا نہیں دیا اگلے مرحلے کی طرف، ما دینوں کا جواب دیا نہیں دیا۔ حدیث کی کچھ کتابوں میں صرف تیسرا سوال ہے، پوچھا ہی حضور کے بارے میں جانا ہے۔ سب کو پہچان کر سارا نظام، وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی مرحوم کہا کرتے تھے، جس طرح ہمارا وجود کعبے کا طواف کرتا ہے نا، اسی طرح الاسلام یدور حول المصطفیٰ، اسلام حضور کے وجود کا طواف کرتا ہے۔ اب سوال جواب شروع ہو گئے، تو تیسرے سوال کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں، امام سیوطی نے لکھا کہ جب سوال ہوتا ہے نا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو جب تیسرا سوال ہوتا ہے نا تو پھر کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ حضور فرشتوں کو روک کر فرماتے ہیں، لا تسألوہ عنی واسألونی عنہ، اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ حاصل ہے آج کی گفتگو، جسم کی زندگی روح سے اور روح کی زندگی دربار مصطفیٰ سے۔ اعلیٰ حضرت ایسے بھی کہہ گئے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں
کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے جو پہچان جاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, جو نہیں پہچانتے وہ مر جاتے ہیں. اتنی سی بات. اور مولانا روم نے کہا سید و سرور محمد نور جان, سید و سرور محمد سردار بھی حضور, آقا بھی حضور, اور ہماری جانوں کی زندگی اور نور بھی حضور, بہتر اور بہتر شفیع مجرم. سارا نظام اتر جاتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس خطہ سے تعلق رکھتے ہیں جس خطہ میں ہمارے صوفیاء نے, ہمارے اکابر نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھول گھول کے پلاتا ہے. اتنی کہ آج بھی مدینہ طیبہ سے کھجوریں ہیں, لوگ اس لیے دھو کر نہیں کھاتے کہ اس پر مدینے کا غبار یہ فیض ہے ادھر سے آیا ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں. ان نسبتوں کی قدر کریں, ان نسبتوں کا احترام کریں. علامہ نے ایسے نہیں کہا تھا جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ ڈالے تھے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرق, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نظام ادھر ہی جاتا ہے. اور یہی حاصل ہے. اور امجد حسین چودھری برون اور ان کی پوری فیملی ان کا تو عجیب رشتہ ہے, نعت سے رشتہ ہے. نعت کی بات ہوتی ہے, نعت حضور کے تذکرے ہوتے ہیں, اس سے بڑھ کر اور سعادت ہو کیا سکتی ہے. میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے یہاں حاضری کی توفیق ملی, اور جو 3 بنیادی نکات تھے انہیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جس کیفیت میں ہم ہیں یہ کیوں ہیں, اس سے نکلیں نا, ہم فرق زون سے نکلیں اور روح کو غذا دینے کی کوشش کریں, اور روح کی غذا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. اور وہ درود و سلام ہے, وہ آپ کی اتباع ہے, وہ آپ کی تعلیمات پر عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور